اس طریقے سے نہیں ہوتا جس سے ان کا جو درد ہے، تکلیف ہے، غم ہے، وہ کم نہیں ہو پاتا بلکہ بڑھ جاتا ہے اس چیز سے۔ تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تمام لوگوں کو کہ جس کا بھی جتنا نقصان ہوا ہے انشاءاللہ ہماری حکومت مکمل طور پہ مکمل کمپنسیشن دے گی، چاہے وہ جس طریقے سے بھی جس کا نقصان ہوا ہے۔ اور ہمارے چونکہ پاکستان کے اندر بالخصوص جی بی اور جو پختونخوا کے علاقے ہیں، جو گلوبل وارمنگ ہے اس وجہ سے کچھ ایریاز ہمارے اس کے اندر الرٹ پہ ہیں کہ یہاں پہ مسائل آئیں گے، تو اس کے لیے ہم ایک پراپر بھی کام کرنے لگے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی جو انٹرنیشنل ایک سٹینڈرڈ ہے اور اس کے مطابق ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے کہ ایک تو پانی کا سیلاب ہوتا ہے، ایک پانی کے سیلاب کے ساتھ یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہو جائے یا لینڈ سلائڈ ہو جائے تو اس میں ایک سالڈ سیلاب جو آتا ہے جس میں وہ اپنے ساتھ بڑے بڑے پتھر لے کے آتا ہے، ساتھ بڑے بڑے درخت جو کٹے ہوئے پڑے ہوتے ہیں یا ساتھ جو گرا کے لاتا ہے، اور پھر مٹی اور ریت کا جو ایک پورا ایک تودا جو آتا ہے ویٹ کے ساتھ، تو وہ بہت بڑی تباہی کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک تو ہم انشاءاللہ ابھی سوئٹزرلینڈ اور انڈیا میں ایک ٹیکنالوجی انہوں نے انٹروڈیوس کرائی ہے، جب ان کے اس طرح کے دیہات کو اس طرح کے دب گئے تھے اس طرح کے سالڈ اس کے اندر ریلے کے اندر، تو وہ نیٹنگ لگاتے ہیں اور نیٹ سے اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک تو صوبے میں مختلف جگہوں پر جہاں پہ بھی ہمیں یہ سروے ہم نے شروع کرا دی ہے، اور جہاں پہ ضرورت ہوگی ایک تو ہم انشاءاللہ وہ بھی لگائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے کچھ لوگوں کو بھی ریکویسٹ بھی کی ہے ایسے ایریاز میں کہ جو بالکل ہی ایسے ایریا کے بڑے قریب رہ رہے ہیں اور دوبارہ خطرہ ہے اس چیز کا کہ دوبارہ وہ ایسا ایریا ہے کہ دوبارہ بھی ہٹ ہو سکتا ہے، تو اس کے حوالے سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے ہمارے پارلیمنٹیرینز کے ذریعے ہم ان سے بات چیت کریں گے، کیونکہ اس طریقے سے جو اس طرح کا نقصان ہوتا ہے تو پوری نسل جو ہے آپ کی اللہ معاف کرے ختم ہو سکتی ہے، تو ہم نے اپنی پوری نسلوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ تو اس لیے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ گھر ہم بنا کے دیں گے لیکن وہ کچھ ایسے ایریا میں ہم ان کو شفٹ کر دیں کہ جو کم از کم خدا نہ خواستہ دوبارہ کبھی بھی اس طرح کی چیز آتی ہے تو وہ کم از کم اس چیز کی زد میں نہ ہو، ایک پروٹیکٹڈ ایریا میں سائڈ پہ ہو جائیں۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم نئی بستیاں آباد کریں گے، نئے گاؤں آباد کریں گے، گھر ہم بنا کے دیں گے اور لوگوں کی انشاءاللہ آمادگی سے جو ہے ہم ایسے ایریا سے ان کو نکال کے پروٹیکٹڈ ایریا میں انشاءاللہ آباد کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہماری حکومت جو ہے عمران خان کے ویژن کے مطابق جو ہم نے خدمت کرنی ہے لوگوں کی، اپنے لوگوں کا ساتھ دینا ہے، ساتھ کھڑا ہونا ہے، اس پہ انشاءاللہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اس جو ڈیزاسٹر آیا ہے اس کے اندر ہم یہ ثابت کریں گے انشاءاللہ کہ حکومت جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے لوگوں کا 100% انشاءاللہ تمام قسم کے نقصانات کا ازالہ کرتی ہے۔ صاحب ایک تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سوات کو ابھی تک اگر افزودہ علاقہ قرار نہیں دیا گیا ہے تو قائمی اس حوالے سے بات ہے کہ اس کو ابھی تک افزودہ علاقے کیوں قرار نہیں دیا گیا ہے۔ دوسرا عزیز صاحب اس سوات میں بلکہ پوری خیبر پختونخوا میں لوکل گورنمنٹ کے ادارے بڑے افیکٹو ادارے ہیں لیکن ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں، یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ حل کر سکتے ہیں لیکن ان کے پاس نہیں ہے۔ تیسرا آپ کی حکومت نے تجاوزات کے خلاف بہت مؤثر ایکشن شروع کیا تھا لیکن تجاوزات کے خلاف آپریشن کو روک دیا گیا ہے جس کی وجہ سے آئے دن یہ کلیمٹیز اور یہ آفات آتے ہیں، اس کے وجہ سے سر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے پہلی بات جو آپ نے کی ہے وہ تو آلریڈی ڈکلیئرڈ ہے، وہ جو آپ نے کہا ہے ڈکلیئر نہیں کیا وہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے ہم نے۔ دوسری جو آپ نے بات کی ہے دیکھیں تجاوزات آج سے نہیں ہے، تجاوزات کافی سالوں سے لوگ بنا رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے بڑی ایک افسوسناک بات ہے کہ ہم لوگوں نے تجاوزات اس طرح بڑھا کر یہ ذہن میں ڈالا کہ دوبارہ پانی کا وہ بھاؤ نہیں آئے گا۔ اس میں دو ایشوز ہیں، ایک تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے جو آلریڈی ایگزسٹنگ جو آپ کے نالے اور ندیاں ہوتی ہیں ان کی سلٹنگ ہوتی ہے، ڈی سلٹنگ بھی نہیں کی گئی پراپرلی، اس کے بعد پھر تجاوزات سے جو ان کی وہ جو چوڑائی تھی وہ بھی کم کر دی گئی، اور پانی کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ 100 سال بعد بھی اپنے راستے پہ دوبارہ آتا ہے وہ، تو جب پانی اور زیادہ آتا ہے جب تو ظاہری بات ہے اس کو اسپیس اور گیپ نہیں ملتا اور جگہ نہیں ملتی تو پھر باہر نکل کے نقصان ہی کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے پہلے بھی ایک آپریشن جو کیا اس میں ہمارے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ ڈاکومنٹس دیکھنے پڑتے ہیں، لوگوں کو مطمئن کرنا پڑتا ہے، دوسرا پھر عدالتوں کے کئی آرڈرز آ جاتے ہیں۔ اس طرح ابھی یہاں پر جو ہوا ہے ہوتا تو اللہ کی طرف سے ہے لیکن ابھی یہاں پر جو بڑا سب سے جو زیادہ جس مارکیٹ کے نقصان ہوا ہے بنیر میں، ادھر یہی آپریشن کے دوران ایک ایسی مارکیٹ تھی جو بالکل سینٹر میں آئی ہوئی تھی اور وہاں پر آپریشن کے جب شروع تھا اور کر رہے تھے تو وہاں پر عدالت سے اسٹے آ گیا اور اسٹے کی وجہ سے کام روک دیا گیا۔ تو آج سب لوگ وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ اسٹے نہ ملتا اور یہ ہٹا دی جاتی تو اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا۔ نقصان تو اللہ کی طرف سے ہے، نہ ہونے کا تو انسان کہہ نہیں سکتا، لیکن وہ سب آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے کہ مین وجہ یہ بنی ہے اس ایریا کے اندر کیونکہ اس پہ اسٹے ہوا ہے اور اگر یہ ہٹا دی جاتی تو اتنا بڑا نقصان نہ اٹھانا پڑتا۔ میری لوگوں سے میں کمپلیٹ کر لوں، میری لوگوں سے گزارش ہے،
میری لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے نا اسی پہ صبر کرو، کیونکہ آپ اللہ کے دی پہ صبر نہ کر کے جب تجاوزات کر کے سرکار کا جو املاک ہے وہ بیسیکلی عوام کا ہے، ساری عوام کا ہے، کلیکٹیو ساری عوام کی ملکیت ہوتی ہے، وہ گورنمنٹ کا ایسیٹ، اس پہ جو آتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں آپ، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ اس طرح کی جگہ پہ کاروبار کر کے آپ رزق حلال کما رہے ہیں، بالکل نہیں، یہ رزق حلال نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی آپ کی کسی وجہ سے کسی کا جانی اور مالی نقصان ہوگا تو اس کی ذمہ داری بھی قیامت کے دن آپ کو اٹھانی پڑے گی۔ تو مہربانی کر کے جو اللہ نے دیا ہے اس کے اندر رہ کر یہ تجاوزات اس طرح کر کے قبضے کر کے مہربانی کر کے اس چیز سے گریز کریں، گورنمنٹ کے ساتھ سپورٹ کر کے آپ اس چیز کو اپنی اگلی آنے والی جنریشنز کے لیے جس طریقے کرتے جا رہے ہیں، اور اس طرح گلوبل وارمنگ میں الرٹ آیا ہوا ہے تو اس سے مسائل بنیں گے۔ ہماری پوری کوشش ہے آپ کسی کی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، لیکن ہم جب ایک وارننگ دیتے ہیں، ٹائم لائن دیتے ہیں کہ آپ اپنی جگہ ہے اتنے فٹ پہ ہے کر لو، تو لوگ اس ٹائم پہ نہیں کرتے، وہ عدالتوں میں جانے کے چکر میں، سفارشیں کرنے کے چکر میں۔ تو اکراس دا بورڈ میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ اس پہ کسی کے ساتھ بھی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ کسی کو یقین نہیں آتا تو چلا جائے، سب سے پہلے ڈی خان میں دیکھ لے کہ جس طرح کا آپریشن ڈی خان میں ہوا ہے میرے خیال میں پورے صوبے میں نہیں ہوا، اور ایک بندے کی بھی ایک سفارش نہ میں نے کرنے دی ہے اور نہ میں نے کی ہے، اور الحمدللہ مجھے کسی نے رابطہ بھی نہیں کیا۔ تو جب میں اپنے حلقے میں یہ بوجھ اٹھا سکتا ہوں تو تمام پارٹیوں سے، تمام نمائندوں سے میری اپیل ہے کہ، اور عوام سے میری اپیل ہے کہ ایسے لوگوں، کچھ لوگ ہی ہوتے ہیں، ان کے خلاف آپ کھڑے ہوں، اور کھڑے ہو کر آپ سب مل کے ان سے کہیں کہ یار یہ چیز ہمارے بچوں کو، ہمارے املاک کو، ہمارے علاقے کو نقصان دے سکتی ہے، تو مہربانی کر کے ایک ٹیم بن کے جوائنٹلی گورنمنٹ کے ساتھ اس چیز کو سپورٹ کریں، کیونکہ جو بھی یہ ایسیٹ ہے جو قبضہ ہو کے انکروچ ہوتا ہے یہ بیسیکلی کلیکٹیولی عوام کا ایسیٹ ہے، کیونکہ گورنمنٹ عوام کی ہے، وہ عوام کی لینڈ ہے، اور جتنے بھی لوگوں نے اس سے پہلے یہ انکروچ کرنے دیا ہے، اب اتنے سال گزر چکے ہیں، میں وہ چیک کر رہا تھا، کسی نے مجھے کہا کہ جی آپ چیک کریں اور سزا دیں، کوئی ریٹائر ہو چکا ہے، کوئی فوت ہو چکا ہے، کوئی یہاں پہ ہے نہیں کہیں اور ہے، تو ہم سزا بھی دیں گے اس کے اوپر، لیکن سزاؤں سے کبھی بھی معاشرے ترقی نہیں کرتے۔ معاشرہ ترقی کرتا ہے اخلاقیات سے اور شعور سے۔ اس شعور کے ساتھ آپ آگے بڑھیں، گورنمنٹ کو سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ ہم کسی کی نہ سفارش مانگتے ہیں، ہم نہ کسی کی یہ بات مانتے ہیں، آپ کی مدد سے انشاءاللہ ہم ان سب کو ہٹا کر باقی گورنمنٹ کا کیا رول ہے اس میں؟ اربوں روپے کے لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں، وہاں پر جتنی بھی مکانات ہیں وہ 10-12 فٹ ریت سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے لیے راشن کی بھی ضرورت ہے، دیگر امداد کی بھی ضرورت ہے، صرف افراد قوت کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس تھوڑے سے اہلکار ہیں، دیگر جو ادارے ہیں، اس کی افراد قوت چاہیے کہ ان لوگوں کے مکانات کو صاف کریں۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ندی کے کنارے، آپ یقین مانیں 200 فٹ 300 فٹ 400 فٹ دور جو ہے نا علاقے کو